اہل خیمہ کو تسلی تشفی دے کر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردی عروج پر تھی۔ میں نے جیکٹ کے نیچے مرزا محمد کی ایک پرانی صدری پہن لی۔ چہرے کو ہوا کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے گلشن کی ایک اونی شال سے کام لیا گیا۔ میں نے یہ شال ڈھاٹے کی طرح چہرے پر لپیٹ لی۔ لال بی بی کی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ گولیوں والا بیلٹ کمر سے باندھ کر اور ایک ٹمٹماتی ٹارچ لے کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پٹھان زادی ہونے کے ناطے گلشن بھی اپنی ساس کی طرح اسلحہ شناس تھی۔ میں نے ساس بہو کو سب مشین گن کا استعمال سمجھا دیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت کچھ جانتی تھی، صرف میگزین اٹیچمنٹ کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑی۔ خیمے سے باہر برف پوش ہوا تھی۔ سانس ہونٹوں سے نکلتے ہی جمنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے ٹارچ روشن کر لی اور احتیاط سے کھائی کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کنارے کی پرخطر ڈھلان ٹارچ کے بغیر طے کرنا قریباً ناممکن تھا۔ جو گھوڑا میں نے سواری کے لیے منتخب کیا تھا وہ توانا ضرور تھا، مگر سردی سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ڈھلان عبور کرتے کرتے وہ 3-4 دفعہ پھسلا اور ایک دفعہ تو لڑکتے بچا۔ مجھے احساس ہوا کہ سردی کے مارے جانور کو ڈھلان پر لانے سے پہلے ذرا وارم اپ کر لینا چاہیے تھا۔ جو ہی ہم یعنی میں اور غازی مرد کھائی سے برآمد ہوئے، ہڈیوں میں اترتی ہوئی تند و تیز ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ لگا جیسے اب تک ہم ایک کمرے میں تھے اور اب کھلی جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ میرے سامنے تیرگی تھی اور اس تیرگی میں جھومتا ہوا جنگل تھا۔ زوئے مشت کا یہ جنگل اپنے اندر انگنت بھید چھپائے ہوئے تھا۔ گھنے چھتنار درختوں کے نیچے اور ویران گفاؤں میں انگنت کہانیاں سنسنا رہی تھیں۔ اسی جنگل میں یقیناً ایسی جگہ بھی ہوں گی جہاں ابھی تک کسی انسان کا قدم نہیں پڑا ہوگا۔ چاند ستاروں کی فکر میں دبلا ہونے والا ابن آدم ابھی اپنی زمین کو ہی پوری طرح نہیں دیکھ پایا۔ وہ چاند پر پاؤں رکھ کر خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پاؤں رکھ رہا ہے جہاں اب تک کسی انسان کا پاؤں نہیں پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جنگل میں بھی ایسے کئی مقامات ہوں گے جو اب تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہوں گے۔ میں نے اپنی یادداشت کے خانے کو جھاڑ پوچھ کر صاف کیا اور ذہن میں سمتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس وقت عباس خان پھسل کر تاریک نشیب میں گرا تھا، ہم مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ اسی سمت میں تھوڑا آگے جا کر ہمیں جیپیں ملی تھیں اور جیپوں میں سے سب مشین گن ملی تھی، جس کی مدد سے ہم موت کا گھیراؤ توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں سے ہم نے جنوب کی طرف رخ کیا تھا اور بغیر کسی جانب موڑے کھائی تک پہنچے تھے۔ ان سمتوں کو ذہن میں رکھا جاتا تو مجھے عباس خان تک پہنچنے کے لیے جنوب مشرق کی سمت قریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں گھوڑے کو دلکی چال چلاتا گھنے درختوں میں محو سفر رہا۔ یہ پہاڑی علاقے میں پلا ہوا گھوڑا تھا۔ اس میں اور میدانی گھوڑے میں وہی فرق تھا جو جیپ اور کار میں ہوتا ہے۔ نشیب و فراز کو پھلانگتا، خطرناک راستوں سے بچتا اور محفوظ راستے اختیار کرتا وہ بلا رکے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں میں لرزش تھی، نہ جسم میں تناؤ۔ لگتا تھا سفر کے شروع میں بری طرح پھسلنے کی خفت وہ اپنی رواں دواں چال سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جب کسی وقت وہ کسی گڑھے کو عبور کرنے کے لیے اچھلتا تو میری جیکٹ کی جیب میں پڑی ہوئی طلائی چوڑیاں اور دوسرا زیور کھنک اٹھتا۔ یہ زیور ابھی تھوڑی دیر پہلے خیمے میں نبیلہ نے میرے حوالے کیا تھا۔ یہ وہ زیور تھا جو عیسیٰ جان نے اسے دیا تھا اور جسے ہر رات پہن کر وہ اسے کانٹوں کے بستر پر عیسیٰ جان کا انتظار کرنا اس کی مجبوری تھی۔ جو ہی یہ مجبوری دور ہوئی، نبیلہ نے یہ زیور اپنے جسم سے نوچ کر علیحدہ کر دیا، بالکل جیسے کوئی سانپ بچھو کو اپنے جسم سے علیحدہ کرتا ہے اور اسے دور پھینک دیتا ہے۔ زیور مجھے دے کر وہ بولی تھی، اسے راستے میں کہیں پھینک دیں آپ۔ میں نے زیور کی طرف دیکھا۔ کم و بیش 15,000 کا سونا تھا اور وہ اسے پھینکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا میں۔ اس کے پاس متبادل انتظام نہیں تھا، ورنہ شاید وہ اپنا قیمتی لباس بھی اتار کر آگ پر رکھ دیتی۔ بات کپڑے اور زیور کی نہیں ہوتی، اس نیت کی ہوتی ہے جس سے یہ چیزیں عورت کو پہنائی جاتی ہیں۔ کبھی پیتل کا زیور اور معمولی سرخ جوڑا زندگی بھر کے لیے عورت کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اور کبھی ہیرے، جڑے گہنے اور اطلس و کمخاب کے پیرہن اسے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ایک طرف میری جیب میں کھنکتے ہوئے طلائی زیور تھے جن میں ایک عورت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسری طرف میرے چہرے پر لپٹی ہوئی ایک معمولی شال تھی جس میں سہاگ کی مہک رچی ہوئی تھی۔ میرا دھیان ان زیوروں سے شال کی طرف ہو گیا۔ یہ گلشن کی شال تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں اسے بتاتا کہ اس شال کی کیا قیمت ہے اور وہ زیور کتنے بے وقت ہیں۔ مجھے اپنی متعین کردہ سمت میں سفر کرتے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک گرد و نواح میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔
کوئی شناسا ٹیلا رستہ یا جھنڈ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، ایک مقام پر چند سایوں سے مدبھیڑ ہوئی، یقیناً وہ خطرناک لوگ ہوں گے۔ میری خوش قسمتی کہ میں نے بروقت خود کو ایک آڑ میں چھپا لیا اور بچ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ مزید گھوڑے کو ہکایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں راستہ کھو چکا ہوں۔ یہ افسوس ضرور ہوا، لیکن یہ کوئی ایسی غیر متوقع بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اس کوشش میں کامیابی اور ناکامی کے امکانات مساوی ہیں۔ تیرا و تاریک جنگل، افراتفری کا عالم اور بے نشان راستے، ایسے میں گم کردہ مقام کو ڈھونڈ لینا جو یہ شیر لانے سے کم نہیں ہوتا، اور میں یہ جو یہ شیر نہیں لا سکا تھا۔ تاہم واپس جانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑی سی کوشش اور کر لی جائے۔ نئے سرے سے ایک بار پھر ذہن میں نقشہ کھینچ کر سمتوں کا تعین کیا اور سفر کا رخ جنوب مشرق سے مشرق کی طرف پھیر لیا۔ آدھے پون گھنٹے کی جنگل نوردی کے بعد اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک جانی پہچانی جگہ کے نزدیک پہنچ چکا ہوں۔ بڑا غیر متوقع انکشاف تھا یہ۔ میں اپنے تئیں جہاں سمجھ رہا تھا وہاں سے قریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا اور بالکل مختلف سمت میں۔ بے آباد علاقوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں مسافر کیسے بھٹکتا ہے اور سمتوں کا فریب کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ایسے علاقوں میں سفر کرتے ہوئے یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ آپ 2 روز کے جاں غسل سفر کے بعد خود کو اسی مقام پر پائیں جہاں سے روانہ ہوئے تھے، یا پھر اندھیری رات میں کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ یہ دائرے کا سفر ہے۔ میں نے دائرے کا سفر تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنی مطلوبہ جگہ سے کافی دور نکل گیا تھا۔ یہ جانوروں اور انسان کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والا چھوٹا سا آبی ذخیرہ تھا، جسے میں اپنے بیس کیمپ یعنی ڈھوکی تالاب سے پاوندہ بستی کی طرف جاتے ہوئے 2 مرتبہ یہاں سے گزر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ میں پہلوان شہباز کا تعاقب کر رہا تھا اور اس نے یہاں رک کر اپنے لنگڑے گھوڑے کو پانی پلایا تھا۔ دوسری مرتبہ غلام خان کی آواز سن کر مجھے یہاں رکنا پڑا تھا۔ بعد ازاں جب عباس خان اور میں نے ایک کھو میں جھانک کر دیکھا تھا تو غلام خان ایک کمسن گدھے کو پیٹ رہا تھا۔ وہ تمام مناظر میری نگاہوں میں تازہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی نجو کا خیال برق کی طرح ذہن میں کوند گیا۔ یہ نہیں کہ میں اب تک نجو اور اس کے حالات کو بھولا ہوا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں تھا، لیکن واقعات کی تیز رفتاری مجھے سانس لینے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں 2 گھنٹے پہلے خیمے سے روانہ ہوا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاوندہ بستی میں نجو میری منتظر ہے اور مجھے اس کے پاس جانا ہے، لیکن عباس خان تک پہنچنا نجو سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اگر عباس خان زخمی تھا اور کسی تنگ و تاریک کھائی میں پڑا سسک رہا تھا تو گزرنے والا ہر لمحہ اس کی زندگی کے لیے ایک قیمت رکھتا تھا۔ میں نے انتہائی سخت موسم میں تمام خطرات کو نظر انداز کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہنچ گیا تھا نجو تک۔ شاید انسانی ارادوں کی یہی ناکامی اور حالات کی یہی منمانا بہاؤ اہل فکر کے لیے قدرت کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ پاوندہ بستی یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے راستے پر تھی اور راستہ بھی میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے ذہن کی سلیٹ سے عباس خان کا نام صاف کر کے نجو کا نام لکھا اور گھوڑے کا رخ پاوندہ بستی کی طرف موڑ دیا۔ ہوا اب تھم گئی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں کے جھومتے بھوت اب پرسکون نظر آتے تھے۔ گاہے گاہے دور یا نزدیک سے کسی شب بیدار جانور کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ تاریکی کی دبیز چادر میں چھپا ہوا کوئی چرخ یا گیدڑ چلاتا تو فوراً یہ احساس ہوتا کہ کسی بھی وقت کسی خطرناک جانور سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں رشید خان کی بات کانوں کو گونجنے لگتی۔ اس نے کہا تھا کہ ذوئے مشت کے ان نشیب و فراز میں جنگلی جانوروں کے علاوہ انسان بھی ملتے ہیں، مگر خصلت ان انسانوں کی بھی جانوروں کی سی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر دشوار گزار راستے اختیار کیے تاکہ جانور نما انسانوں سے مدبھیڑ کے امکانات کم سے کم رہیں۔ بڑے محتاط انداز میں سفر کرتا ہوا میں تقریباً 1 گھنٹے میں پاوندہ بستی پہنچ گیا۔ بادل اب اڑن چھو ہو چکے تھے، ہوا بھی تھم تھم کر چل رہی تھی، آسمان پر اب تاروں کی روشنی تھی، لہٰذا ارد گرد کے مناظر قدرے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرے بائیں جانب درختوں کا وہ جھنڈ تھا جہاں ایک پھندے میں میرا ٹخنا پھنسا تھا اور لنگر خان نامی ایک شخص کا ایلشین کتا میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ دائیں جانب نشیب میں دور تک خانہ بدوشوں کے جھونپڑے اور اونی خیمے تھے۔ ان جھونپڑوں اور خیموں میں رات کے اس پہر بھی کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ان روشن جھونپڑوں میں ایک جھونپڑا نجو کا بھی ہو، وہ آس کا دیپ جلائے پہلوان کا اور میرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ خیال آتے ہی سینے میں بے چینی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں 6 روز پہلے اس بستی سے روانہ ہوا تھا تو میں نے نجو سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ جائے، پہلوان شہباز کو ڈھونڈ کر لانا میرا کام ہے اور میں اسے لے کر آؤں گا۔ آج اتنی تاخیر کے ساتھ میں آیا بھی تھا تو خالی ہاتھ تھا۔
نجو کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ دل میں آئی کتنا اچھا ہو کہ شہباز خود ہی واپس آ چکا ہو، وہ رو دھو کر نجو سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہو اور دونوں زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیما کر چکے ہوں۔ وہ چاندی کے زیور، وہ سیپیوں جوڑے لباس اور وہ سارے خواب جو شہباز نے نجو کو دکھائے تھے اور جن پر وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اسے واپس مل چکے ہوں۔ پیسے کے زور پر خریدی ہوئی یاسمین ان دونوں کے درمیان سے نکل چکی ہو جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ شہباز لوٹنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور وہ لوٹتا بھی کیوں؟ اس پر خطر ویرانے سے دور پارا چنار کی کسی پرسکون چار دیواری میں وہ ایک نوخیز دلہن کے باغ حسن سے خوشہ چینی کر رہا تھا۔ نہ اتنی جلدی وہ باغ بے ثمر ہونے والا تھا اور نہ شہباز کا پاپی پیٹ اتنی جلدی بھرنے والا تھا۔ شاید چند ہفتوں یا مہینوں بعد اسے احساس ہوتا کہ اس نے نجو کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن فی الحال تو وہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور دھیمی رفتار سے ڈھلان طے کرنے لگا۔ ہوا کے دوش پر اجنبی جسم کی بو سونگتے ہی بستی کے کتوں نے زور و شور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور میں کسی بھی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جلد ہی بستی کے 2 گھڑ سوار پہرے دار میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سردی کی وجہ سے انہوں نے منہ سر لپیٹ رکھے تھے۔ ایک پہرے دار کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے کمبل کی بکل سے ہاتھ باہر نکال کر ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پھینکی۔ مجھے یاد آیا کہ پہرے داروں کی طرح میں نے بھی اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ جو ہی اونی شال میں نے چہرے سے ہٹائی تو ان دونوں نے مجھے پہچان لیا۔ ٹارچ والے گھڑ سوار نے اپنی رائفل دوبارہ کندھے سے آویزہ کر لی۔ دوسری رائفل کی نال جو ابھی تک خطرناک انداز میں میری جانب اٹھی ہوئی تھی اب جھک گئی تھی۔ پہرے دار جانتے تھے کہ میں ان کی زبان سے ناآشنا ہوں، پھر بھی رسمی انداز میں انہوں نے چند کلمات ادا کیے جن کا لب لباب یقیناً علیگ سلیگ تھا۔